یہ سرزمین سورج، نغمے اور غیرت کی سرزمین ہے۔ لوت، برہوت اور نخل و کھجور کا دیار ہے۔ خانہ بدوشوں، بنجاروں اور بلوچوں کا وطن ہے۔ رستم و سہراب سرحد کے محافظوں اور مہربان خواتین کا گہوارہ ہے کہ جو سوز دل اور سوزن زمانہ سے محبت بھی روتی ہیں۔ یہ بلوچستان ہے، اونچے اور استوار پہاڑوں اور کنار کے باغات میں خشک ہواؤں کی سرزمین، جو بحیرہ عمان سے لے کر خلیج فارس تک پھیلی ہوئی ہے۔ ان ناخداؤں کا مسکن کہ جنہوں نے اپنا دل سمندر کے سپرد کر دیا ہے اور وہ رحمت الہی کے بحر بے قرار میں اپنی روزی تلاش کرتے ہیں۔ یہ مکران ہے، تہذیب و تمدن، شجاعت و دلیری اور مہمان نوازی کا گہوارہ۔ عالمی برادری کے ذہین ترین افراد بلوچستان اور جنوبی بلوچستان میں ہیں۔ اس کا اعلان اقوام متحدہ نے کیا ہے۔ ذہین ترین، ہوشیار ترین اور باصلاحیت ترین افراد جنوبی بلوچستان کے علاقے کامبروج اور خود بلوچستان سے ہیں۔ آباد بلوچستان وہی تو مات بلوچستان بے باما ہر کجاو مات کننترا یاد بلوچستان 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 وہی دینو تو وہی مان وہی تو ماں کین مات منی سر پا ترا قربان بلوچ گار خان تہاریا تم الحلقہ بواریا ودی ماتا بکن شادان ملے باہا زاریا بے آباد بلوچستان میں ہی تو مات بلوچستان بے باما ہر کجاو مات کننترا یاد بلوچستان۔ بلوچ لفظ سے بہت سے معنی ذہن میں آتے ہیں، مرغ کی کلگی سے لے کر طویل قامت پہلوانوں تک، اور اسی طرح بابل اور عاقد کے خداؤں میں سے ایک خدا کا نام۔ لیکن خود بلوچ اس لفظ سے دوسرا معنی پسند کرتے ہیں۔ بر لفظ کا مطلب دشت اور میدان کے ہیں، اور دوسرا لچ کا مطلب اریان اور برہوت ہے کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قانون کریم سمیت آواز اور صدا کے قوانین کے تحت بلوچ لفظ میں تبدیل ہو گیا۔ جس طرح لفظ مکران دو الفاظ مک کہ جو بلوچی زبان میں نخل اور کھجور کے معنی میں ہے، اور اس کے آگے ران کو جگہ اور مقام کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی بنا پر لفظ مکران کو نخل یا دشت و صحرا کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ لوت اور برہوت کے دشت و بیابان کے لوگ ایک مالا مال سرزمین، آزاد منش اور بہادر راس باز اور صابر لوگ کہ اگرچہ تاریخ میں ان کو وہ نہیں ملا ہے جس کے وہ لائق تھے، لیکن وہ بدستور صاف دل اور ظاہری تکلفات اور چاپلوسی سے دور مہمان نواز لوگ ہیں کہ جن کا دل
اور زبان ایک ہے۔ بلوچ قوم کا نام اور صرف جگہ اور مقام کے معنی میں ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان یعنی بلوچوں کا وطن اور آبائی سرزمین، بہرحال بلوچ قوم اور بلوچستان کی سرزمین کا نام ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ بلوچ اس میں جمع بلوچان کی صورت میں ایرانی شہروں کے پہلوی متن میں آیا ہے۔ تمام صاحب نظر افراد نے بلوچ لفظ کی اصلیت جاننے کے لیے اس لفظ کو مرکب اور مشتق مراد لیا ہے، کسی نے بھی اس کو بسیط نہیں لیا ہے۔ بلوچ لفظ کس کا مرکب ہے؟ عام لوگوں کے بارے میں ترکیب با کے ساتھ لوگ، با لوگ، عوام اور لوگوں کے معنی میں ہے۔ ترکیب با بیابان کے اضافے کے ساتھ لوچ اریان، برلوچ اریان ترکیب، پھر روز کے اضافے کے ساتھ بدروز، یہ مرکب ترکیب ہوا ہے۔ بلوچ کے لیے اور بھی لغتیں ذکر کی گئی ہیں۔ یہ ترکیبیں جو میں نے پڑھی ہیں، بعض بلوچی اس کو دو الفاظ قرار دیتے ہیں، ایک بر اور دوسرا لوچ، کہ سب سے پہلے جس نے بلوچستان کا نام لیا وہ پیش دادیان اور کینانیان کے زمانے میں کہ خسرو کے زمانے میں تھا۔ گروه زبردان کوچ و بلوچ سگالیده جنگ اند مانند کوچ که کس در جهان پشت ایشان ندید، برهنه سرانگشت ایشان ندید کہ خسرو کے زمانے میں کہ خسرو کے لشکر کا وہ گروہ بلوچوں پر مشتمل تھا جو پہاڑی بکرے کی مانند کہ وہ کس طرح مقابلہ کرتا ہے وہاں مقابلہ کرتا تھا۔ سب سے پہلے جس نے بلوچ کا ذکر کیا فردوسی ہیں، جو کہ خسرو کے زمانے میں شاہ مکران اور بلوچوں کا نام لیتے ہیں۔ اسمی از شاه مکران و بلوچ ها به کار میبرد. بلوچ لوگوں کا تعلق آریائی نسل سے ہے کہ جن کا اصل وطن اور مسکن بحیرہ خزر یا کیسپین سی اور موجودہ گرگان تھا، اور بعد میں وہ کرمان کے علاقے میں آ گئے اور وہاں سے انہوں نے بلوچستان کا رخ کیا، اور چونکہ جغرافی محل وقوع کے لحاظ سے منگولوں، تیموریوں، عربوں اور دیگر اقوام کے حملوں سے دور اور محفوظ رہے تھے، تو انہوں نے اپنی نسل کو بخوبی بچا کر رکھا، اور اصل آریائی چہرے ان کے درمیان بخوبی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اکثر ایرانی اور غیر ملکی محققین کا یہ خیال ہے کہ ایرانی نسل خاص طور پر بلوچ نسل کا شمار خوبصورت ترین نسلوں میں ہوتا ہے، اور پاکستان اور ہندوستان کے قریب ہونے کے باوجود وہ ان ملکوں کے لوگوں سے الگ اور ممتاز ہیں، اور انہوں نے اپنی قدیم اور اصلی شکل کے خد و خال کو باقی رکھا ہے۔ فرانسیسی سفارتکار اوجن کوبن اپنی کتاب سفرنامہ میں رقم تراز ہیں۔ مغربی اور جنوبی سلسلہ کوہ میں کرد، لور اور بلوچ خالص ایرانی نسل کے نمونے ہیں کہ جو مکمل طور پر اصلی حالت میں باقی ہیں۔ بلوچوں کے ایرانی ہونے میں شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ بلوچوں کی زبان اور آداب و رسوم ان کے ایرانی ہونے کی عکاسی کرتے ہیں۔ بلوچ قوم آپ جانتے ہیں کہ وہ مختلف طبقے کے جو اس عنوان کے تحت زندگی گزارتے ہیں، ایران کی سرزمین کی پرانی اور قدیم اقوام میں سے ایک ہیں، اور اس قوم کے لوگ بہت ہی غیرت مند، جوشیلے، مہمان نواز اور صبردار ہوتے ہیں۔ وہ داستانیں کہ ہمیں ناولوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن حقیقی داستانیں کہ جو بلوچ لوگوں کی تاریخ میں پیش آئی ہیں، پہلے تو ان لوگوں کے دین اسلام پر ایمان اور پھر سخت ترین مراحل میں پیارے ملک ایران سے بلوچ قوم اور عوام کی وفاداری کو
ثابت کرتی ہیں۔ آپ اگر اقوام کے قدیم اور پرانے سرداروں کی کہانیاں پڑھیں اور بلوچ اور بلوچستان کی تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں گے کہ بلوچ دیگر اقوام کے مقابلے میں بہترین اور منفرد خصوصیات کے حامل ہیں۔ ہود قوم کے دور میں حمل کی داستان بہت ہی مشہور ہے کہ جب پرتگیزی تیس پر حملہ کرتے ہیں اور یہ علاقہ ان کا مقابلہ کرتا ہے اور ان کے پاس جو بھی سمندری ساز و سامان تھا، تیس جھیل کا علاقہ ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ آخر کار وہ گرفتار ہو جاتا ہے اور اسے عمان میں موجود ان کے مرکز میں لے جاتے ہیں، وہاں پر قید کر دیتے ہیں اور حتیٰ اسے لالچ دیتے ہیں۔ اس کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے پرتگیزیوں کے کمانڈر کی بیٹی اس پر عاشق ہو جاتی ہے اور اپنے باپ سے کہتی ہے کہ اسے میرے لیے لے لیں، میں اس سے شادی کروں گی۔ حمل کو جب یہ پیشکش کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے نہیں، ہم اور آپ ایک دوسرے سے دور ہیں، بہت زیادہ فاصلہ ہے، میں مسلمان ہوں اور آپ مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلمان ہیں، آپ کے ساتھ شادی ممکن نہیں ہے۔ اور ان اشعار میں کہ جو اس معاملے میں حمل کے بارے میں لکھے گئے ہیں بہت تند و تیز الفاظ ملتے ہیں کہ جو وہ ان سے کہتا ہے اور انکار کر دیتا ہے۔ جب وہ اس سے مایوس ہو جاتے ہیں تو آخر کار اس کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتاؤں کہ حمل ظاہری طور پر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک غیور انسان تھا، اور حتیٰ بہت سے لوگ جنہوں نے اس کی خوبصورتی کے بارے میں بات کی ہے کہتے ہیں کہ جن جگہوں پر اسے محسوس ہوتا تھا کہ لوگ اس کی خوبصورتی کے عاشق ہو جائیں گے، وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیتا تھا۔ افراد مثلا عاشق بشن از زیبایی این روبند میزده برای خودش. قوم بلوچ قوم بسیار